بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے بیانات میں ایک لفظ بولتے ہیں، یہ کہانی ہے، یہ کہانی ہے، آپ کو کہانی کرائی گئی ہے۔ میں کئی بار اپنے بیانات میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ میں علی بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہر بات کو بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے من و عن قبول کر لیا جائے۔ مجھے ان سے کئی مسائل میں شدید اختلاف ہے، اور یہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اگر انجینئر صاحب سے اختلاف کیا جائے، آپ دلائل پر فوکس کریں، علم و عقل کے مسلمات پر فوکس کریں، قرآن و سنت کی نصوص پر فوکس کریں۔ یہ نہیں کہ جو علی بھائی نے کہہ دیا وہ قول فیصل ہو گیا۔ علی بھائی نے جو یہ بات کہی کہ یہ کہانی ہے، کوئی بھی تاریخی واقعہ ہو، علماء دیوبند کی تاریخ ہو، علماء بریلی کی تاریخ ہو، سلفی علماء کی تاریخ ہو، شیعہ سے متعلق کوئی بات ہو، تو انجینئر صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ سلوگن کے طور پر، اب تو تقیہ کلام بن چکا ہے، یہ کہانی ہے، آپ کو کہانی کرائی گئی ہے۔ میں مؤدبانہ معصومانہ سوال کرنا چاہوں گا، علی بھائی کے نزدیک کہانی کا تصور کیا ہے؟ تاریخی واقعات کو کہانی کہہ جانا معیار کیا ہے؟ علی بھائی ہسٹورین بن کر فنی بحث کیوں نہیں کرتے؟ محدث بن کر، مفسر بن کر فنی بحث کیوں نہیں کرتے؟ اصول تفسیر میں آپ دیکھ لیں، مختلف مکاتب فکر ہیں۔ یہ میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے سینس میں بات نہیں کر رہا، منہج کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ایک تفسیر کا مکتب وہ ہے کہ روایات کی روشنی میں قرآنی آیات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور ایک قرآنی آیات کو عربی زبان یعنی کہ قرآن کے متن کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیات کی تشریح کی جاتی ہے۔ ایک مکتب یہ ہے کہ اگر کوئی روایت بظاہر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن کی نص کی تعویل کی جائے گی یا روایت کی تعویل کی جائے گی۔ یہ مختلف نقطہ نظر ہے، مختلف مکاتب فکر ہے تفسیر میں۔ اسی طرح فقہ الحدیث، حدیث کے اندر بھی مختلف نقطہ نظر ہیں، تاریخ کے اندر بھی مختلف نقطہ نظر ہیں۔ علی بھائی بطور منہج، بطور اصول کس کے ساتھ ہیں؟ اس طرح کسی بھی واقعہ کو اپنے منہج کے خلاف تصور کر کے کہانی کہہ کر راندہ درگاہ کر دینا یا اس کو من گھڑت کہہ دینا، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی پرنسپل ہے، نہ کوئی میتھمیٹیکلی یا سائنٹیفکلی اس کا کوئی آپ نے تجزیہ کیا ہے، اور اسے آپ کہانی بنا کر لوگوں کو بزن کرے اس علم سے۔ بہت سی باتیں تاریخ میں اسٹیبلشڈ ہسٹری کے طور پر نقل کی جاتی ہیں، اس میں سند نہیں دیکھی جاتی۔ آقا علیہ السلام کی سنت کو آپ لے لیں، عملی تواتر کے ذریعے تاجدار کائنات نے دین کو امت تک پہنچایا۔ یہ عملی تواتر ہے دین کا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دین ابراہیمی کی اور روایات ہیں جو عملی طور پر امت میں جاری و ساری ہیں۔ تو علی بھائی کہانی کا جو لفظ بولتے ہیں، اصول بیان کریں۔ انشاءاللہ ہم جو دفاع شیخین پر شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی تردید میں 40 حوالہ جات کا تحقیقی کام تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور لیکچر کی صورت میں بھی اس کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس میں میں اصول بتاؤں گا، میری ذاتی اختراع ہے، میرے وضع کردہ قوانین ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں ان اصول و ضوابط کا آپ جائزہ لیں کہ تاریخی روایات کو پرکھنے کا معیار کیا ہے۔ ایک چیز میرے نظریے کے خلاف ہے، میں نے ایک مقدمہ قائم کر لیا، اب اس مقدمے کے خلاف اگر وہ چلی جائے تو اسے میں کہانی کہہ دوں گا۔ علی بھائی کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، آپ ہی کوئی بیان دکھا دیں، لنک میں شیئر کر دیں کہ علی بھائی نے اصول بیان کیا ہو۔ جب بھی وہ کہانی کا لفظ بولتے ہیں، کوئی اصول ہے ان کے نزدیک؟ جی یہ بھی کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے، یا تو متن پر بحث کرے، سند پر بحث کرے، زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم دکھانا، ناصر الدین البانی کی تحکیم دکھانا، یہ کاپی پیسٹ چھوڑ دیں۔
جس ڈٹائی کے ساتھ آپ حدیث کا مقدمہ پیش کرتے ہیں اس میں کاپی پیسٹ نہیں چلے گا کہ فلاں کی تحکیم دکھا دی، فلاں کی تحکیم دکھا دی، حالانکہ ایک بیان میں غالباً علی بھائی نے یہ کہا کہ میں محدث نہیں ہوں۔ تو بھائی صحیح نظریے کی بات کریں، اس ڈھٹائی کے ساتھ آپ بات نہ کریں کہ میں نے ان کی تحکیم کو راجح مانا ہے۔ اگر کوئی مرجوح مانتا ہے میں اس کو منکر حدیث نہیں کہتا، میں اس کو حدیث کا مذاق اڑانے والا نہیں کہتا۔ ہر انسان کی ذاتی تحقیق جو علم حدیث کا نالج رکھتا ہے وہ مختلف رائے دے سکتا ہے۔ تو میں تو علی بھائی سے ہمیشہ اصولی مقدمات پر ہی بات کرنا چاہوں گا، اور مجھے اختلاف بھی اصولی ہے، اجتہاد کی طرف میں ابھی نہیں جاتا کہ علی بھائی کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ قیاس مع الفارق کرتے ہیں یا اجتہاد کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصول، قرآن کیسے سمجھنا ہے، حدیث پر غور کیسے کرنا ہے، تاریخ پر غور کیسے کرنا ہے، یہ پورا جو جملہ ہے علی بھائی کا، کہانی کہانی کہانی، ایوی کہانی تو ان کہانی کرائی گئی ہے، بھائی اصول کیا ہے؟ اس طرح آپ بنیادی واقعات کا ہی انکار کرتے چلے جائیں، کوئی اصول تو ہوگا نا۔ مورخ پر بحث کرے، مورخ کے بیان پر بحث کرے، محدث پر بحث کرے، تو خدارا میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا اصول بیان کریں۔ جب آپ کہانی کی مثنوی مولانا روم کی بات کی علی بھائی نے، تو اصول کیا ہے؟ کوئی قرآن کی آیت کھڑی ہے مثنوی روم کے رد پر، کوئی حدیث کھڑی ہے مثنوی روم کے رد پر، چونکہ قرآن و حدیث میں مطلقاً بات کی جاتی ہے، اطلاق ہم نے کرنا ہے، بعض اوقات اطلاق بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر اطلاقیات کی جو بحث ہے وہ مجتہد اور محققین کے مابین ہوتی ہے۔ تو علی بھائی ان اصول و ضوابط کو مثنوی روم پر جو اس کا اطلاق کر رہے ہیں، اصول دکھائیں نا۔ میں مثنوی روم کے حق میں نہیں ہوں، جرنل ایک بات کر رہا ہوں۔ کشف المحجوب کو لے لیں، اصول جب تک آپ نہیں بیان کریں گے، ہمیں کہتے ہیں کہ علمی دلائل کے ساتھ رد کرے، اصول طے کرے۔ آپ نے کون سے اصول طے کیے ہیں؟ ایک ویڈیو 10-15 منٹ کی، 20 منٹ کی، گھنٹے کی کر لیں، دیانتداری کے ساتھ پورے دین کا جو کانٹینٹ ہے آپ نے اس کو کیسے سمجھا، اصول بیان کر دیں، یہ کہانی والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہر بیان میں جو واقعہ بظاہر تاریخ میں نقل ہوا ہو اور اس کی کوئی دلیل بھی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے اس کو کہانی کہہ دیا۔ تو اس طرح نہ کریں، اصول پر بات کریں، دلیل سے بات کریں۔ کہانی کے پیچھے آپ کا مقدمہ کیا ہے؟ آپ کس اصول پر کہیں گے فلاں واقعہ کہانی ہے؟ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔